السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن ثابت بن الضحاک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من لعن مؤمنا فهو كقتله ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله۔ ایک لمبی حدیث ہے، اس میں سے اختصار میں نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ سیدنا ثابت بن الضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لعن مؤمنا، جس نے کسی مومن پر لعنت بھیجی، فہو کقتلہ، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اس کو قتل کر دیا۔ ومن قذف مؤمنا بکفر، اور جس نے کسی مومن پر کفر کی تہمت لگائی، کہا کہ کافر ہے، فہو کقتلہ، وہ بھی ایسے ہی ہے جیسا کہ اس نے اس کو قتل کر دیا۔ ہمارے ہاں عموماً بہت سارے لوگ لعنت کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور کوئی عیب ہی نہیں سمجھا جاتا۔ میں نے رات جب میں تیاری کر رہا تھا تو دیکھا کہ وہ چیزیں خاص طور پر بیان کی جائیں جو عموماً معاشرے میں پائی جاتی ہیں اور اسلام کی نظر میں وہ بہت بڑی کوتاہی یا گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے، لیکن لوگ اس کو عام لیتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ لعنت والا معاملہ ہے۔ ہم عموماً سنتے رہتے ہیں اور آج کل تو اتنا عام ہو گیا ہے کہ جگہ جگہ پر لوگ جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کے اوپر لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں، اور حتیٰ کہ مجموعہ انسانوں کا، مومنوں کا یا مسلمانوں کا، اس کو کہتے ہیں ہم اس پر لعنت بھیجتے ہیں، یا چیزوں کے اوپر لعنت بھیج دیتے ہیں، اپنی چیزوں کے ذاتی سواریاں اور اس طرح ان پر لعنت بھیجتے ہیں، اور وہ چیزیں جن سے ذاتی طور پر مستفید ہو رہے ہوتے ہیں ہم ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو یہ ایسی خطرناک چیز ہے جس کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بہت زیادہ ڈرایا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک یہ تھا کہ آپ جب کوئی بات کرتے تو اس میں کوئی بہت بڑا مبالغہ نہیں ہوتا تھا، حقیقت پر مبنی باتیں آپ کیا کرتے تھے، اور ان حقیقت میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مومن پر لعنت کی وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اس کا قتل کر دیا۔ اب محدثین نے کہا ہے کہ جیسے قتل کرنے کا گناہ ہے یا قتل کرنا جتنا بڑا جرم ہے، ایسے ہی لعنت کرنے کا جرم ہے۔ اب ہر شخص یہ تو سمجھتا ہے نا کہ قتل کرنا جرم ہے، لیکن لعنت کرنا اس کو کوئی جرم ہی نہیں سمجھتے۔ تو اگر کسی شخص نے کسی مومن پر لعنت کی تو وہ اس نے گویا کہ بالکل کلی طور پر ایسی ہے جیسے کسی کا قتل کیا، یعنی لعنت کا گناہ ایسے ہی ہے جیسے قتل کا گناہ ہے۔ اور یہ واضح بات ہے، حدیث سے بالکل واضح سمجھ آ رہی ہے، گویا کہ جیسے قتل کرنا حرام ہے ویسے ہی لعنت کرنا بھی حرام ہے کسی مومن پر۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں واضح کی ہیں ان میں سے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو جو مومن ہے، اسلام والا ہے، اس کو کہتا ہے او کافر، اور یہ بھی چیز عام پائی جاتی ہے، یہ تو انہوں نے تو کفر والا کام کر دیا۔ یہ ایک لفظ یہ ہے کفر والا کام کرنا، اور ایک براہ راست کسی کو کہنا تو ہے ہی کافر، تو یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے کسی کو قتل کر دیا جائے۔ تو یہ گویا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی تکریم یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں اگر بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے اور اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، اللہ کے ہاں احون علی اللہ، یہ اللہ کے ہاں کم درجہ رکھتا ہے من قتل امرئ مسلم، کسی مسلمان کے قتل سے۔ تو کسی مسلمان کا قتل اللہ کے ہاں بہت عظمت والا ہے، یا اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ کی نظر میں وہ بہت بڑا گناہ ہے، یعنی کعبہ کے گرا دینے کا بھی اتنا شاید گناہ نہ ہو جتنا کسی مومن یا مسلمان کے قتل کا ہے۔ تو جب آپ لعنت کرتے ہیں تو اس کا آپ اندازہ دیکھیے کہ اللہ کا کتنا بڑا غضب ہو جاتا ہے۔ اور لعنت کا لفظی معنی جو ہے یہ ہے کسی کو اللہ کی رحمت سے دور کر دینا، اور حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ کسی دوسرے کے لیے کفر کا یا لعن کا لفظ استعمال کرتا ہے تو وہ جب بات منہ سے نکل جاتی ہے پھر ان دونوں میں سے ایک ضرور ہوتا ہے۔ یہ انشاءاللہ اگلے دروس میں ہم اس کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں حقیقی معنوں میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنے عمل اور قول کو بھی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔